أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد آتيناك الكوثر اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب اللہ سیدی کونین کافی زیادہ سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. کی شہادت کی مناسبت سے مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے. جو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے 75 دن اور ایک روایت ہے 95 دن. 75 دنوں کے حساب سے بی بی کی شہادت 13 جمادی الاولیٰ کو منائی جاتی ہے. 95 دن کے حساب سے یہ شہادت 3 جمادی الثانیہ کو منائی جاتی ہے. روایت میں ہے کہ بی بی کو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ لیلۃ القدر کی تشبیہ. جس طرح سے لیلۃ القدر کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، 19 کو ہے یا 21 کو ہے یا 23 کو ہے. یہ بعض روایتیں ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق رہتے ہیں ان میں شب قدر ہے. اسی طرح سے حکم دیا گیا کہ تینوں دن آپ ہمارے شب قدر کریں، 19 کو بھی کریں، 21 کو بھی کریں، 23 کو بھی کریں. معین نہیں کیا. کیوں معین نہیں کیا؟ بھائی اہل بیت کو تو معلوم تھا کہ شب قدر کس طرح. کسی نے معصوم سے سوال بھی کیا تو جواب دیا کیا فرق پڑتا ہے اگر تم تینوں شب قدر اعمال کرو، تینوں شب قدر اگر تم اعمال کرو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ تمہاری مقام اور زیادہ بلند ہوگا، اور زیادہ تم اپنے پروردگار کی قربت حاصل کرو. اسی طرح سے شہزادی کونین کی شہادت کی جو تاریخ ہے 75 یہ کاتب کے پرانے زمانے میں نقطے نہیں ہوتے تھے. تو جس نے جو ہے نیچے نقطہ دیا تو اس نے مراد لیا 75 اور اگر وہ نقطے نیچے کی جگہ اوپر لگا دیے جائیں تو 95. چاہے ہم 13 جمادی الاولیٰ کو شہادت منائیں، چاہے ہم 3 جمادی الثانیہ کو منائیں، چاہے ہم پورا مہینہ شہزادی کونین کا غم منائیں، یہ بہت زیادہ نہیں ہے بلکہ بہت کم ہے. شہزادی کی مظلومیت ہے اس کے حساب سے یہ ایام بھی کم ہے. تو ہم نے اپنے اس کے لیے ایام 10 دن 15 دن ہم نے تو معین کر دیا. وَإِلَّا آپ اس مرثیے پہ غور کریں کہ جو شہزادی دار صبح کر رہی ہے مسائل، اس پر اتنے مسائل اٹھائے گئے ہیں کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو وہ رات کی یعنی اگر شہزادی کے کوئی مسائل نہ پڑھے جائے، صرف یہ مرثیہ اگر ہمارے اور آپ کی دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو رونے کے لیے کافی ہے. وہ درد بی بی نے بیان کیا ہے کہ امت نے کتنا ظلم جو ہے وہ شہزادی کو ہے. بہرحال یہ
18 سال کی حیات ہمارے اور آپ کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ شہزادی کے اسماء ہے فاطمہ زہرا مبارکہ، بہت ہی بابرکت حیات ہے یہ 18 سال کی، اور یہ حیات ہمارے اور آپ کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ میں نے کسی مجلس میں بیان کیا کہ ماں کے اعتبار سے، بیٹی کے اعتبار سے، زوجہ کے اعتبار سے، اور خود ایک عورت کے اعتبار سے شہزادی کونین کی زندگی جو ہے وہ ہمیں راستہ دکھاتی ہے، ہدایت۔ اور ایسا نہیں کہ صرف عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہے یہ زندگی، بلکہ یہ حیات مردوں کے لیے بھی نمونۂ عمل ہے۔ دفاع ولایت، مبلغ ولایت شہزادی کونین کو کہا گیا جب سب نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا، اس وقت بھی بیوی تنو تنہا امیر المومنین کے دفاع کے لیے، اور اس مظلومیت کا بھی بیوی نے ہم سے اور آپ سے تذکرہ کیا، کہا کہ یا علی میں نے سنا کہ اب مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، انہوں نے سب جھکا دیا، کہا کہ یہی نہیں ہے بلکہ میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو مجھے جواب سلام بھی نہیں دیتا۔ یہ معمولی جملے نہیں ہیں کہ کتنی مظلومیت امیر المومنین پہ تو گزری ہے۔ یہ حیات کہ جسے مبارکہ کہا گیا، بابرکت حیات، اس میں شہزادی کونین نے ہمیں اور آپ کو تربیت کے سلسلے میں بیان کیا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی۔ میں سوچ رہا کہ اگر میں پڑھوں گا، اس لیے کہ ایمرجنسی میں مولانا کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ہاسپٹل میں، پروردگار عالم نے شفا کاملہ ہے۔ تو تربیت اولاد کس طرح سے کی جاتی ہے؟ اگر آپ غور کریں تو ہمارے معاشرے میں جو چیزیں برائیوں کو فروغ دیتی ہیں وہ کون سی ہیں جس کی بنیاد پر معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں؟ تقریباً 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ برائیاں پروان چڑھتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے گھریلو ماحول کا لادینی۔ ہمارا جو گھر کا ماحول ہے وہ لادین ہے، وہاں دین نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ تربیت اولاد میں جو سب سے پہلے چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ اگر دیندار رہیں تو اس کا اثر اولاد کی زندگی ہوتا ہے، اولاد بھی دیندار ہے۔ دیکھا ہوگا کہ ماں یا باپ کو سجدہ کرتے بچہ دیکھتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے سجدہ کرتا ہوں۔ یا باپ جب اپنے بچوں کو مجلسوں میں لے جاتا، باپ کو ماتم کرتے دیکھتا ہے تو بیٹا بھی، یعنی یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے والدین کرتے ہیں ویسے ہی بچہ۔ یہ تو میں نے ظاہراً مثال دی ہے وہ دینداری کی، کہ اگر والدین نماز پڑھتے ہیں تو وہ چھوٹا سا بچہ بھی وہ لیٹ کے سجدہ کرے گا کہ سجدہ، وہ بھی اپنا ہاتھ سینے پر، کس نے انہیں سکھایا؟ یہ والدین کو دیکھ کر بچہ جو ہے وہ نمازوں کو سیکھ رہا ہے، ماتم کو سیکھ رہا ہے، نوحے کو
وہی ہم اور آپ دیکھتے ہیں. اگر والدین جو ہے وہ سگریٹ کے عادی ہیں تو بچہ بھی کوئی نہ کوئی چیز لے کے منہ میں، یا اگر تمباکو کے عادی ہیں، باپ اگر بچے کے سامنے تمباکو مطلب کھوٹا تو بچہ بھی کوئی بھی چیز لے کے. عزیزان گرامی، والدین کی حیات یہ تربیت اولاد میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. والدین چاہیں کہ خود بے نمازی رہے اور اولاد نمازی بن جائے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. والدین چاہیں کہ رمضان میں ہم روزہ نہ رکھیں لیکن ہمارے بچے روزے دار بن جائیں، بہت. ایک عالم دین گزرا علامہ بحر العلوم، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو نماز شب کا پابند بناؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بچہ جو ہے یومیہ نماز کا پابند، نماز شب کا پابند بنانا چاہتے ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ بیٹا نماز شب پڑھا کرو، بہت برکت ہے اس میں. ایک عملی تربیت آپ نے کی. نجف اشرف میں رہتے تھے، آدھی رات کا وقت ہوا، بیٹا سو رہا تھا، اسے نیند سے جگایا، کہا کہ بیٹا چلو مولا کے روضے کی زیارت کر. بیٹے نے کہا کہ بابا اس وقت، ابھی تو آدھی رات ہوئی ہے. کہا ہاں بیٹا اسی وقت. کہا آپ چلیے میں آتا ہوں. کہا نہیں بیٹا ساتھ میں چلو. جوان بیٹے کو بوڑھا باپ جو ہے وہ ساتھ میں لے کے جا رہا. ایک عملی تربیت اولاد کی کہ کیسے بچے کو نماز شب کا پابند بنایا. آدھی رات کو بچے کو لیا، روضہ امیر المومنین کا جو دروازہ ہے، جنہوں نے زیارت کی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی فقیر مانگنے کے لیے. آدھی رات کے وقت اس دروازے پہ فقیر بیٹھا، ہاتھ پھیلائے مانگ رہا. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ فقیر جو آدھی رات کو مانگ رہا ہے، کیا اسے کچھ ملے گا؟ ڈیوٹی دے رہا ہے. بیٹا کہتا ہے کہ ہاں بابا ہو سکتا ہے اسے کچھ مل جائے، اور ہو سکتا ہے اسے کچھ نہ ملے. کہا یہ شک میں ہے، ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، مگر اس کے باوجود آدھی رات کے وقت یہ اپنا کام اس امید پر کہ شاید مجھے مل جائے. آپ دیکھیں کہ کیسے باپ اپنے بیٹے کی عملی تربیت کر رہا ہے. کہا شک کے عالم میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہے اس امید پر کہ مجھے ہو سکتا ہے کچھ مل جائے. میرے لال، تمہارے پروردگار نے تم سے کہا ہے کہ آدھی رات کے وقت اگر میری بارگاہ میں آ کے مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا. شک نہیں ہے، یقین کی منزل ہے کہ اگر مجھ سے مانگو گے تو تمہارا رب تمہیں دے گا. تو میرے لال، جب یہ فقیر شک کے عالم میں بھی ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے تو ادھر تو یقین کی منزل ہے، تو پھر تم نماز شب پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تاریخ کہتی ہے کہ اس واقعے کے بعد علامہ بحر العلوم کا بیٹا نماز شب کا پابند. یعنی ایک عملی تربیت باپ نے بیٹے کے کی کہ اگر تم پڑھو گے تو تمہیں، اور اگر ہم اور آپ جان رہے ہیں کہ ملتا ہے لیکن اس
کے باوجود ہم نماز شب نہ پڑھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل میں بات اتر ہم کربلا پڑھتے ہیں، کربلا کا غم مناتے ہیں، لیکن بارہا آپ نے سنا ہے کہ امام مظلوم کربلا جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہہ رہے ہیں مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. اور یقیناً آپ دیکھیں وہ پورا جو مارکہ ہے کوفہ اور شام کا، اتنی مصیبتوں کے باوجود شہزادی زینب کی نماز شب قضا کی واجب نماز. یہ ائمہ، یہ کربلا والے عملی تربیت ہماری اور آپ کی کر رہے ہیں. اور اگر یہ عمل ہمارے دلوں میں اتر جائے تو آپ یقین جانیں کوئی بھی عزادار بے نمازی نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے دل میں. تو پہلی چیز کہ جو برائیوں کو فروغ دیتا ہے، برائیوں کو پروان چڑھاتا ہے، اس میں پہلا رول جو ہے گھروں کا بے دین ہونا، گھروں کے ماحول کا بے دین ہونا. اس کی بنیاد پہ برائیاں پروان چڑھتی ہیں. لہذا اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی بھی غیر اسلامی کام کرتا ہوا دیکھیں، فوراً اس کی اصلاح کریں. یہ نہیں کہ بعد میں نہیں، فوراً غیر اسلامی کام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کی. اور تربیت اولاد کی بہترین چیز جو ہے حدیث، تربیت اولاد کے لیے بہترین چیز حدیث. ہمارے معاشرے میں، ہمارے آج کے سماج میں حدیث قصہ کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے کسی زمانے میں. جو بزرگان ہے وہ تائید کے پہلے ہمارے یہاں کتنا حدیث قصہ کا اہتمام ہے. اب وہ اہتمام، اب تو اسے اسٹارٹر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. جیسے شادیوں میں اسٹارٹر ہوتا ہے نا، ویسے ہی دینی کاموں میں ہم نے حدیث قصہ کو رکھا ہے. بارات لیٹ آئی، مولانا صاحب حدیث قصہ آرام آرام. بارات آ گئی، مولانا جلدی سے حدیث قصہ پڑھ کے، اور بیچارہ مظلوم مولوی وہ پڑھتے رہتا ہے. وہ صلوات والی جگہ بھی آتی ہے تو اس میں بھی کوئی صلوات پڑھنے کے لیے تیار. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں ہمارے دل میں نہیں ہوتی. بہترین چیز تربیت اولاد. دیکھا ہوگا حسن حسین آ رہے ہیں، ڈائریکٹ جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ گھر میں آتے ہی سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم. پہلی تربیت کہ جب بھی تمہارا بچہ باہر سے گھر میں داخل ہو تو وہ سلام. اگر سلام نہیں کر رہا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کو سکھائیں کہ بیٹا تم نے سلام نہیں کیا، پہلے جاؤ جا کے. اور اس کے بعد جواب سلام کا طریقہ، یا قرۃ عین، اے میری آنکھوں. یعنی بچے کو محبت بھرے القابات سے پکارا جائے. یہ نہیں کہ جیسی آیا تو اس پہ تو گالیوں کی بوچھار کر. جواب سلام دو محبت کے ساتھ، قرۃ عین، میری آنکھوں کی. تیسرے امام آ رہے وہ بھی سلام کرتے ہوئے نظر آ رہے، مولا علی آ رہے وہ بھی سلام کرتے ہوئے نظر آ رہے. یہ سب کس کے لیے؟ یہ ہمیں اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے
تو اگر بچوں کو دیندار بنانا ہے تو گھر کا ماحول دیندار ہونا چاہیے، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ بے دین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا ماحول وہ دیندار ماحول، پہلے اپنے گھر کے ماحول کو آپ سدھاریں۔ دوسری چیز کہ جو برائیوں کو فروغ دیتی ہے وہ ہے رزق حلال میں ہوتا ہے۔ حلال رزق میں ہم صرف چاہ رہے کہ اولاد کو کھلائیں، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں، لیکن جو کھلا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ بھائی حلال کی فطرت جو ہوتی ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے، اور حرام کی فطرت جو ہے وہ خبیث ہے۔ تو ایک ایک لقمہ جو آپ اپنی اولاد کو کھلا رہے دیکھیں کہ وہ ایک لقمہ حلال کا ہے یا خالی بچوں کو پیٹ بھر کھانا کھلا دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ جو آپ کھلا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں۔ میں ہمیشہ پڑھا کرتا آج پھر پڑھوں گا، جو بھی کما رہے ہیں اس کا خمسہ۔ کیا میں نے پڑھا تو بعض لوگوں کہا کہ مولانا لوگ خالی پڑھتے ہیں لیکن خود نہیں نکلتے، اس نے ضم رکھا گیا۔ جیسے نماز پڑھے بغیر مولوی نہیں ہوتا، روزہ رکھے بغیر مولوی نہیں ہوتا، اگر کوئی مولوی خمس نہیں نکالتا ہے تو وہ اپنے پیشے کے ساتھ غداری ہے۔ بے نمازی مولوی کے پیچھے جو تو آپ نماز پڑھیں گے، جو مولوی روزہ خور ہے اس کا احترام کریں گے نہیں کریں گے۔ ویسے اگر کوئی مولوی خمس نہیں نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجبات کو ادا نہیں کرتا۔ 10 روپیہ بھی اگر آپ کے پاس بچ رہا ہے تو 2 روپیہ آپ کو خمس، خصوصاً جو جوان جو ہے نئے جو تو بزنس میں گئے ہیں نوکری کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اتنا دن کماتے ہیں کہ یہ تو خمس نکالے نہیں۔ سال میں ایک تاریخ معین کرے، اس تاریخ میں آپ کے بینک میں یا آپ کی جیب میں جو بھی رقم بچ رہی ہے، اگر 1 روپیہ بھی بچا ہے تو 2 روپیہ خمس پر عنوان سے نکالنا آپ پر، اور یہ پیسہ اگر آپ نے نکال لیا تو گویا آپ حق اللہ ادا کر رہے ہیں، حق الناس ادا کر رہے ہیں، حق امام آپ ادا کر رہے ہیں، اور پھر اس حلال لقمے کا اثر آتا ہے۔ اب قرآن کی تلاوتوں کا اثر دل پہ ہوگا، اب جو علماء کی باتیں بیان کی جا رہی وہ دل پہ اثر انداز ہوگا۔ اب جو مصائب امام مظلوم کربلا سن کے ایک آنسو کا قطرہ گر رہا ہے، وہ قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ ہمارے فاطمہ۔ تو عزیزان گرامی، حلال رزق آپ بچوں کو کھلائیں، اس سے نیکیاں پھیلتی ہیں، نیکیاں عام ہوتی ہیں، اور اگر حرام کھلائیں گے تو برائیاں پروان چڑھیں گی۔ تیسری چیز جس کی بنیاد پر برائیاں یہ تو پھیلتی ہیں، ٹائم نہیں ہے میں بہرحال تو جلدی سے ختم کر دوں۔ لڑکے اور لڑکے کی دوستی، یہ جو ہمارے آج کے معاشرے میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا وہ چلا ہے، یہ حقیقت میں برائیوں کو جس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے وہ آپ کے لیے نامحرم۔ یہ کلی فارمولا، جیسے الجبرا کا فارمولا مائنس مائنس پلس، کبھی مائنس 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 نہیں ہوگا، ہمیشہ مائنس پلس مائنس مائنس۔ جس سے آپ کی
شادی ہو سکتی ہے وہ آپ کے لیے ہمارے سماج میں جو چیز پھیلی ہوئی ہے، ہمارے یہاں بھابھی کو محرم سمجھا جائے گا. محرم کی بات، اگر خدا نہ خواستہ بھائی کا انتقال ہو گیا تو بھابھی سے آپ شادی کر سکتے. سالیاں یہ نامحرم ہے، ہمارے یہاں انہیں محرم کا درجہ دیا. پھوپھی ذات بہنیں، خالہ ذات بہنیں، ماموں ذات بہنیں، بھائی، یہ سب نامحرم ہیں. تو خالی جو ہے کالج یا اسکول کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے خاندان میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں. خصوصاً آپ دیہاتوں میں جائیں تو وہاں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بتاؤ رشتے دار ہو کے ان سے پردہ کرو. یہ برائیوں کو پھیلانے کا سبب ہے. یہ تیسری چیز. چوتھی چیز ہے ٹیلی ویژن، ٹی وی برائیوں کی جڑ ہے. پہلے زمانے میں تھا کہ بھئی ہم کو نیوز سننا ہے اور نیوز سننے کے لیے گھر میں ٹیلی ویژن لایا گیا. اور بعد میں ہوا کیا کہ نیوز تو رہے گی، سارے سیریل اور ساری فلمیں جو ہے اس کے اوپر وہی چیز آتے. ایک اسلامی چینل لینے کے لیے ہم ٹی وی خرید کے لاتے ہیں. وہ ون چینل ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا ٹی وی ضروری ہے. اچھا ٹی وی ہم اسلامی معلومات حاصل کریں. اور جہاں گھر پہ تو ٹی وی آ گیا تو ون چینل تو ایک طرف ہو گیا، اب ساری چیزیں جو ہوئے. عزیزان گرامی، یہ برائیوں کو پروان چڑھانے کا سبب ہے. پانچویں چیز ہے موبائل. یہ شارٹ کٹ میں بیان کروں، بقیہ تفصیل میں آپ کو جائیں. برائیوں کو پروان چڑھانے والی چیز جو ہے پانچویں وہ ہے نسلیں خراب ہو رہی ہے اس موبائل کی وجہ سے. آپ یقین جانیں، اور اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ یقین جانیں آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ تو کنٹرول کریں. کہ پوری دنیا آپ اپنے بچوں کے حوالے کر رہے ہیں. کہ چھوٹے بچے جن کی عقل ابھی پختہ نہیں، انہیں نہیں معلوم ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور کوئی ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ چلو بھائی یہ تو سب کے سامنے ہے. اب تو چھوٹی بھی چیز ہے، جیب میں رکھ کے چادر اوڑھے اس میں بھی موبائل. اب اس میں آپ کا بچہ پکچر دیکھ رہا ہے یا سیریل دیکھ رہا ہے یا کسی اور سے دوستی کر رہا ہے. یہ سارے مسئلے فیس بک سے جو دوستی ہوتی ہے اس میں شادیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد 2-3 مہینے میں طلاق. تو یہ اچھی چیز بھی ہے، ایسا نہیں کہ ایک دم 100% خراب ہے. اچھی چیز بھی ہے، لیکن اچھائیوں سے فائدہ کم اٹھایا جاتا ہے، برائیاں. جب آپ عقل کی اس شعور پہ پہنچ جائیں تب یہ موبائل آپ استعمال کریں. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے اچھا کیا ہے برا. لیکن اگر یہ تو 7 سال کے بچوں کے ہاتھ میں ہم موبائل دیتے ہیں، گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے، آپ کا بچہ جو ہے ہر ویب سائٹ کھول کے دیکھتا ہے، تو جیسا دیکھا چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے استعمال کریں. نتیجہ کیا؟ مسئلے تھا. عزیزان گرامی، چھٹی چیز اساتذہ سے احساس ذمہ داری کا ختم ہو. پہلے کے ٹیچروں میں ذمہ داری کا احساس تھا کہ ہمیں ایک نسل کی تربیت کرنا. پہلے کے زمانے میں علم بکتا نہیں تھا، آج کے زمانے میں علم بک رہا ہے. اسکولوں میں پڑھائیاں کم ہو رہی ہیں، ٹیوشن کلاسز، کوچنگ کلاسز، ہزاروں روپیہ تو خرچ ہو رہا. نتیجہ کیا ہے؟
ٹیچر جو ایگزام میں سوالات آ تو بچوں کو بتا بھائی یہ سوال آیا ہے، اسی کو رٹا مار کے بچہ 90% اور 95%، تو والدین خوش ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اتنا پرسنٹیج لے گا، لیکن معلومات عزیزان گرامی، اساتذہ غیر ذمہ دار ہو جائیں نسلیں تک، اور اساتذہ میں احساس ذمہ داری آ جائے نسلیں پر۔ تو یہ 6 چیزیں کہ جو برائیوں کے پروان چڑھنے کا سبب بنتی ہیں، اگر انہی کو آپ مثبت طریقے سے استعمال کریں تو اچھائیاں پروان چڑھے، گھر کا ماحول دینی بن جائے، نیکیاں پروان چڑھیں گی، بے دین ہو جائے برائیاں پروان چڑھیں گی، موبائل کا صحیح استعمال نیکیاں پروان چڑھیں، غلط استعمال اساتذہ ذمہ دار ہو جائیں نسلیں پروان چڑھیں گی، غیر ذمہ دار ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو حیات سیدہ میں ہمیں بہترین تربیت کہ جب تک رہی گھر کے اندر رہی، لیکن اگر دین خطرے میں آ جائے اب گھر میں محدود نہیں رہنا ہے، دین خطرے میں ہے تو گھر سے باہر نکل۔ بھائی موبائلے میں شہزادی گھر سے باہر نکلی تھی نہیں نکلی تھی؟ پورے حجاب، وفات پیغمبر کے بعد بھی شہزادی باہر نکلی ہے، موبائل لے کر اور میں کہوں گا آپ لوگوں سے کہ ان ایام میں خطبہ فدق آپ پڑھیں اور روزانہ 2-3 جملے آپ خطبہ فدق کے تو پڑھیں، اس پہ غور کریں، مجلسوں میں شریک ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ذمہ داری رکھیں کہ 2-3 جملے خطبہ فدق کے آپ پڑھیں۔ پرانے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو خطبہ فدق یاد کرائیں، جیسے ہم آج گانے یاد کراتے ہیں بچوں کو، ایسے اس زمانے میں میں نے روایتوں پڑھا کہ سادات اپنے بچوں کو خطبہ فدق یاد کرائے، بہترین عقیدے خطبہ فدق کے، اور اگر یہ خطبہ فدق کے جملات ہمارے دلوں پہ اثر انداز ہو جائے، ہماری گوشت میں، ہمارے پوست میں، ہماری روحوں میں اثر انداز ہو جائے تو آپ یقین جانیں بہترین معاشرہ آپ تشکیل۔ بس عزیزان گرامی، میں نے مجلس تمام اتنا کر لیں کہ ہمیں 1-2 جملے روزانہ پڑھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وفات پیغمبر کے بعد شہزادی کا بڑا احترام ہے، ایک ہی بیٹی تھی رسول، کتنا احترام ہونا چاہیے، لیکن آنکھیں پیغمبر کی جیسی بند ہوئی، ہم نے وہ فطرے دیکھی، پیغمبر کا آخری وقت ہے، زانوے زہرا پہ پیغمبر کا سر اقدس ہے کہ کسی نے دخل الباب کیا، کہا کون؟ میں مسافر ہوں، پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ شہزادی کہتی ہے میرا بابا بیمار ہے، بعد میں آ کے مل لینا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دخل الباب ہوا، کون؟ میں مسافر ہوں، پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں، کہا بابا بیمار ہے، بعد میں مل لینا۔
تیسری مرتبہ اس مسافر نے اس انداز میں کہا کہ شہزادی کونین کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگے. رخسار پیغمبر پہ یہ آنسو کے قطرے گرے. بس سے پیغمبر نے آنکھیں کھولی, سیدہ کو روتا ہوا دیکھا. تڑپ گئے پیغمبر. کہا بیٹی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا ایک شخص ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں بار بار کہتی ہوں میرا بابا بیمار ہے, بعد میں آ جانا, لیکن وہ جاتا نہیں ہے. ایک مرتبہ پیغمبر نے آواز دی, بیٹی یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ ملک الموت بھی بغیر تیری اجازت کے تیرے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ہاتھوں کو جوڑوں گا سیدہ, یہ حیات پیغمبر میں تیرے دروازے کا شرف تھا. لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی, ارے یہ مسلمان آگر لکڑیاں لے کر در سیدہ پہ آ گئے. سیدہ کے در کو آگ لگائی گئی. جلتا ہوا دروازہ بیوی پہ گرا, آواز پھرتا, ارے میرا محسن, علیکم اللہ. آواز بلند ہے, ارباب اللہ. تاریخ کہتی ہے کہ محسن کی شہادت ہوئی. بیوی نے غصے آنکھیں کھولی, علی کو نہ پایا. آواز پھرا, نہیں ابر حسن. ابر حسن کہاں گئے؟ کہا بیوی ظالم ابر حسن کو لے گئے. ارے اپنا غم بیوی بھول گئی. چادر کو سنبھالا, مدینہ کی گلیوں میں آئی, دیکھا ابر حسن کے گلے میں رسی کا پھندا ہے, ظالم کی تلوار ہے. ایک مرتبہ سیدہ نے آواز دی, خلو ابر حسن, ابر حسن کو رہا کر دو ورنہ میں سر کے بالوں کو بکھرا کے بددعا کروں گی. سلمان کہتے ہیں ابھی بیوی نے یہ جملے کہہ دیے, مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. ایسا لگا مدینے میں قیامت آ جائے گی. ظالموں نے ابر حسن کو چھوڑ دیا. ہزاروں سلام اے بیوی, ارے زمانے کے امام کو بچا لیا. مگر کربلا میں آئی ہے, زینب کہیں دیکھ رہی ہے. ارے شمر کا خنجر, آواز دی, ارے پسر سال, میرا ماں جا رہا, ذبح کیا جا رہا ہے, تو کھڑا دیکھ رہا ہے. زینب اپنے بھیا کو بچا رہا ہے.